اللہ پاک کی عطا کردہ نعمتوں میں سے ایک عظیم نعمت ہے۔ عقل و خرد سے ہی انسان صحیح غلط، نیکی بدی اور گمراہی اور ہدایت میں فرق کرتا ہے۔ عقل و دانش ہی انسان کو حیوانات اور جانوروں سے ممتاز کرتی ہے، لیکن انسانی سماج میں کچھ ایسے طبقے، کچھ ایسے افراد اور عناصر پائے جاتے ہیں جو عقل کا استعمال کرنا چنداں گوارا نہیں کرتے، چنانچہ وہ ایسے مضحکہ خیز کام کر جاتے ہیں کہ عقل و دانش ان پر ماتم کرتی ہے۔ انسانیت کا ماتھا شرم سے جھک جاتا ہے۔ بدقسمتی سے دلوں میں نفاق چھپائے اسلام کا لبادہ اڑے ایک طبقے کے جملہ اعمال و اقوال، اعتقادات ایسے ہیں کہ اہل عقل سر پکڑ کر بیٹھ جاتے ہیں۔ پوری دنیا میں ان کی وجہ سے سبھی مسلمانوں کی جگ ہنسائی ہو جاتی ہے۔ ایسا ہی ایک مضحکہ خیز واقعہ عراق کے شہر نجف میں پیش آیا۔ پاگلوں کے ایک ٹولے نے 56 ملین عراقی دینار کی خطیر رقم سے ایک عدالت قائم کر دی۔ یہ عدالت 10 دن تک چلی۔ 3 جج اور متعدد وکلاء عدالتی کارروائی میں شریک رہے۔ اس مضحکہ خیز عدالت میں 1300 سال پرانا ایک کیس سنا گیا۔ عدالت میں اموی خلیفہ ہشام بن عبد الملک، سلمان بن عبد الملک اور والی عراق یوسف بن عمر اور اس وقت کے فوجی سربراہ حکم بن سلط کے خلاف زید بن علی کے قتل کے مقدمے کی سماعت ہوئی۔ عدالت میں حسن عیسیٰ، مہدی حکیم اور حیدر جنابی نامی 3 گواہوں کو پیش کیا گیا۔ انہوں نے عدالت کے روبرو گواہی دی کہ مذکورہ اموی خلفاء کو انہوں نے 1300 سال پہلے اپنی آنکھوں سے زید بن علی کے قتل کا ارتکاب کرتے دیکھا ہے۔ عدالت نے وکلاء پینل کی دلیلوں کو سننے کے بعد 1300 سال پہلے دنیا سے رخصت ہوئے مذکورہ اموی خلفاء اور حکمرانوں کو اذیت ناک پھانسی اور موت کی سزا سنائی۔ کالے اماموں اور سیاہ عقلوں والوں کی یہ حرکت عرب دنیا کے سوشل میڈیا کے لیے ہنسی مذاق کا سامان بن گیا۔ ایک صحافی نے طنز کرتے ہوئے لکھا کہ ہمیں انٹرپول سے رابطہ کر کے خلیفہ ثانی سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ کا قاتل ابو لولو فیروز مجوسی کو ایران سے پکڑ کر لانا چاہیے اور انہیں سزا دینی چاہیے۔ ایک اور سوشل میڈیا صارف نے مذاق اڑاتے ہوئے لکھا کہ اس فیصلے کو عدالت عظمیٰ میں چیلنج کیا جائے گا، چونکہ ججوں اور وکیلوں نے ایرانیوں سے پیسے کھا کر فیصلہ کیا ہے۔ عراقی ایک صحافی نے تبصرہ کیا ہے کہ ہمیں نفسیاتی ڈاکٹروں کی فوج ظفر موج اور ہسپتالوں اور پاگل خانوں کی اشد ضرورت ہے۔ ایک اور عرب سوشل میڈیا صارف نے ٹویٹ کیا کہ یا جہالت تیرا آسرا، ایک ایسی قوم جس کی جہالت پر پوری دنیا قہقہے لگا رہی ہے۔ اس طرح کی حرکتوں کو دیکھ کر اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ عقل دشمن اس مخصوص طبقے نے کیا کیا نت نئی خرافات کو ایجاد کیا ہے۔ یہ لوگ کس طرح عوام کو بے وقوف بنا رہے ہیں۔ کوئی صاحب عقل شخص اس حرکت کو جسٹیفائی کرے گا؟ کوئی سلیم الفطرت شخص مانے گا کہ 1300 سال پہلے دنیا سے جانے والوں کو پھانسی کی سزا سنائی گئی اور عدالتی کارروائی میں ایک جنگ زدہ غریب قوم کے 56 ملین دینار لگائے گئے؟ بخدا یہ تماشا ہے، ایسا تماشا جو صرف پاگل ہی لگا سکتے ہیں اور پاگل ہی اسے دیکھ کر تالیاں بجا سکتے ہیں۔ دنیائے اردو کا درخشاں ستارہ وصال اردو۔